السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا اب بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے نومی کی ماں اس دنیا سے گئی ہے نومی بہت زیادہ پریشان رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ خود کو ملامت کرتا ہے کہ میں کیسا بیٹا ہوں کہ اپنی ماں کے حقوق بھی پورے نہ کر سکا۔ جب سوریا دیکھتی ہے کہ نعمان اپنی ماں اور بہن کو بہت یاد کر رہا ہے تو وہ نیک بننے کی اداکاری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے تو امی اور گل کا بہت خیال رکھا تھا لیکن وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتی تھی، ان کے لیے تو صرف گل ہی سب کچھ تھی، اسی لیے تو انہوں نے گھر کا آدھا حصہ گل کے نام کر دیا۔ نعمان غصے میں جواب دیتا ہے کہ تم تو چپ ہی رہو، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے میری امی کو کبھی عزت نہیں دی نہ ان کی خدمت کی، یہاں تک کہ مجھے بھی اتنا دبایا کہ میں اپنی امی کے قریب نہیں جا سکا۔ شاید قصور میرا ہی تھا، وہ میری ماں تھی، مجھے ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور تمہاری باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، تم بہت بری بیوی اور بری بہو ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری ماں اور بہن اگر سچ بھی تھی تو تمہاری وجہ سے میں نے انہیں جھوٹا ثابت کیا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اور مجھے کیا ملا؟ صرف پچھتاوا جو ساری زندگی مجھے جینے نہیں دے گا۔ اس کے بعد گل اور احمر الگ فلیٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ نوشی اور اس کی ماں سے دور رہ سکے جو گل اور اس کے بچوں کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی تھی، لیکن نفیس کسی طرح گل کا پتہ لگا لیتا ہے اور گل سے اسد کو چھین کر لے جاتا ہے۔ گل بہت روتی ہے لیکن احمر کے آنے تک نفیس وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ احمر کہتا ہے کہ اب ہمیں تھانے میں شکایت درج کروانی ہوگی، لیکن گل کہتی ہے کہ پہلے وہ اپنے بھائی نعمان سے بات کرے گی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سوریا بھابھی اس معاملے میں ملوث ہے۔ گل احمر کو لے کر نعمان کے پاس جاتی ہے، بہت روتی ہے اور کہتی ہے بھائی خدا کا خوف کرو، تمہاری بیوی نے میری گود اجاڑ دی۔ نومی یہ سن کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور گل سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسد کو واپس لا کر دے گا۔ جب سوریا آتی ہے تو نعمان سے گھر سے نکال دیتی ہے اور کہتا ہے کہ اگر اسد کو واپس لاؤ گی تو ہی گھر میں داخل ہو سکتی ہو۔ سوریا اپنی ماں رضیہ کے پاس جا کر روتی ہے کہ نفیس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو گیا اور نفیس اسد کو لے کر کہیں چلا گیا ہے۔ رضیہ کہتی ہے کہ یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے، پھر وہ رئیس کے پاس جاتی ہے جو کہتا ہے کہ نفیس نہ تو کچھ کماتا ہے نہ بچے کی پرورش کر سکتا ہے، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ بالآخر نفیس جب اسد کو بیمار دیکھتا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ سوریا سکون کا سانس لیتی ہے۔ نفیس کہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی برباد کر دی، گل جیسی بیوی کو چھوڑ کر خود ہی اپنا نقصان کیا، اور یہ سب اپنی ماں اور سوریا کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ آخر کار سوریا اسد کو لے کر گل کے پاس جاتی ہے، گل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ نعمان کہتا ہے کہ اب سب ایک ہی گھر میں رہیں گے اور کوئی بھی اگر گل کی طرف انگلی بھی اٹھائے گا تو وہ اس کی انگلی کاٹ دے گا۔ گل اور احمر ایک خوشحال زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ آخر میں بشریٰ احمر سے ناراض ہوتی ہے لیکن احمر کے والد اسے تسلی دیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ایک دن اس کی ماں کو بھی گل کی قدر ہو جائے گی۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔